اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی IOC کے 136ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو روس کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 429 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور یوں شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,02,597 ہو گئی ہے۔ اور صحت کے عالمی ادارے WHO نے عالمی سطح پر کرونا وائرس کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے بات تفصیل سے خبریں سنیے۔ اجلاس میں اس کے ایجنڈے میں شامل اولمپک تحریک کی ڈیولپمنٹ سے متعلق معاملات زیر بحث آئے اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات، اس خطے کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی الحدید ایئر بیس میں قطری مسلح افواج اور امریکی ایئر فورس کی سینٹرل کمان نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ غانم بن شاہین ال غانم اور دونوں ممالک کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ غانم بن شاہین ال غانم نے کہا کہ قطر اور امریکہ کے درمیان فوجی تعلقات بتدریج مضبوط اور مستحکم ہو رہے ہیں، خاص طور پر دفاع کے شعبے میں تعلقات کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ تقریب امریکی سینٹرل کمان میں فضائیہ کی قیادت جنرل جوزف کاسٹریلا کی جگہ جنرل گیوگری کو منتقل کیے جانے کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ امریکی مرکزی فضائیہ کے کمانڈر نے دہشت گردی کی روک تھام کی مشترکہ کوششوں اور مضبوط پارٹنرشپ کے لیے قطر کا شکریہ ادا کیا۔ قطر میں امریکہ کے سفارت خانے کی ناظم الامور گریٹا ہولٹر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت اس علاقے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے معاملے میں قطر کی بھرپور شرکت اور پارٹنرشپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں انسانی حقوق کے معاملے میں ہونے والے مذاکرات میں کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں حکومت قطر کا موقف مضبوط ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی تبدیلی یا سودے بازی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی سرزمین کا قبضہ ضرور ختم ہوگا۔ سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے اور اس بات کی ضمانت بھی ملنی چاہیے کہ فلسطینی عوام کو ان کے مکمل حقوق حاصل ہو جائیں۔ قطر نے جمہوریہ کوسٹا ریکا کو کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کو کارگر بنانے کے لیے طبی امداد روانہ کی ہے، جس میں 7 وینٹیلیٹرز اور 4 ہارٹ ریٹ ڈیوائسز یعنی دل کی کارکردگی بتانے والے آلات شامل ہیں، جن کی کل مالیت $2.5 ملین ہے۔ جمہوریہ کوسٹا ریکا کے وزیر خارجہ روڈلفو سولانو نے اس امداد کے لیے حکومت قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے 421 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 429 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,02,597 ہو گئی ہے۔ نئے مریضوں کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں۔
داری اثنا وزارت صحت کے اعلیٰ حکام کے ساتھ چین کے صحت کے ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران انہوں نے کورونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت قطر کی حکمت عملی اور کارکردگی کو سراہا ہے۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے مریضوں کا شروع ہی میں پتہ چلا لینے اور وائرس پر فوری طور پر قابو پانے کے لیے حکومت قطر کی کوششوں کے دور رس نتائج برآمد ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قطر میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اسی دوران میں قطر میں چین کے سفیر شو جیان نے قطر کی جانب سے ان کے ملک کو کورونا وائرس کے بحران کے دوران دی جانے والی امداد کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان جاری تعاون بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مساعد ہاسپٹل سے، جو کہ حمد میڈیکل کارپوریشن کے کووڈ-19 ہاسپٹل نیٹ ورک سروسز کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا، جس کے بعد وہاں کی لوکل کمیونٹی کو ہیلتھ کیئر سروسز پہلے کی طرح مہیا ہو جائیں گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت کے عالمی ادارے WHO نے عالمی سطح پر کورونا وائرس کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ روزانہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر مریضوں کی تعداد میں 2,37,743 کا اضافہ ہوا۔ سب سے زیادہ اضافہ امریکہ، برازیل، بھارت اور جنوبی افریقہ میں ہوا ہے۔ اموات کی شرح قدرے مستحکم ہوئی ہے اور رواں ماہ کے دوران روزانہ انتقال کرنے والے افراد کی تعداد 5,000 سے کم ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اب 1,38,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اس مرض کی وجہ سے گزشتہ 7 ماہ کے دوران 5,90,000 لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد تقریباً 35 لاکھ ہے، جبکہ وہاں 1,37,000 سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان میں وائرس کے 2.5 لاکھ سے زیادہ کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 5,505 لوگ ہلاک اور 1,83,000 سے زیادہ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ادھر پڑوسی ملک بھارت میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 10 لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے۔ لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل کے نگران خالد المشری نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی ان دھمکیوں کی شدید مذمت کی ہے کہ ان کی حکومت لیبیا کے اندر فوجی مداخلت کر سکتی۔ ادھر لیبیا کے ہمسایہ ملک سوڈان کی حکومت نے 160 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ کو روک لیا ہے۔ یہ لوگ کرائے کے فوجیوں کی حیثیت سے لڑائی کے لیے لیبیا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ گروپ میں کئی غیر ملکی باشندے بھی شامل ہیں۔ داری اثنا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے مصر اور متحدہ عرب امارات کی حکومتوں کی جانب سے مشرقی لیبیا میں موجود فورسز کو سپورٹ کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس سے پہلے مصر کے صدر نے لیبیا کے قبائل کے ساتھ ملاقات کی تھی، جنہوں نے لیبیا کی خانہ جنگی میں مصر کی فوج کی مداخلت کے لیے ان سے کہا تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے حکومت میں شریک پارٹنر نے کہا ہے کہ حکومت کو مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے اپنے منصوبے کو ملتوی کر دینا چاہیے اور مقبوضہ علاقے میں یہودی آباد کاروں اور فلسطینیوں کی حالت کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دری اثنا اسرائیلی فوج کی جانب سے نابلس شہر میں فلسطینیوں پر فائرنگ کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ فلسطینی شہری اسیرہ الشمالیہ ڈسٹرکٹ کو یہودی آباد کاروں کے علاقے میں شامل کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے فوری فوجی مشقیں شروع کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ان مشقوں میں 1,50,000 فوجی اور سینکڑوں کی تعداد میں طیارے اور بحری جہاز حصہ لیں گے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد روس کے جنوب مغربی علاقے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ امریکہ کی بحری فوج کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق بحیرہ جنوبی چین میں امریکی حکومت نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران دوسری مرتبہ اپنے 2 بحری بیڑے تعینات کر دیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کشیدہ ہیں اور اس کی وجہ تجارت ہو، کورونا وائرس ہو یا پھر ہانگ کانگ کا معاملہ ہو، ان تمام مسائل کی بنا پر دونوں ممالک کے تعلقات اس وقت تناؤ کا شکار ہیں۔
واضح ہے کہ بحیرہ جنوبی چین کا یہ علاقہ متنازع ہے۔ چین اس کے 90% حصے کی ملکیت کا دعوے دار ہے، لیکن خطے کے دوسرے ممالک ویتنام، تائیوان، فلپائن، ملائیشیا اور برونائی اس دعوے کو نہیں مانتے۔ بھارت کی حکومت نے امریکی مسافر بردار طیاروں کو 23 جولائی سے بھارت اور امریکہ کے درمیان پیسنجر سروسز شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس بات کا انکشاف امریکہ کے ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت کی حکومت نے کورونا وائرس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے مابین تمام شیڈول پروازوں پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد امریکی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے بھارت کی حکومت پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ بھارت جانے والے چارٹر کیریئرز کے ساتھ غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔